تم خوف کی شدت سے نیلی پڑ رہی ہو بیبی ڈول۔ باران حاکم اپنی نوخیز سی دلہن پر جھکا ہوا تھا جبکہ وہ اس کے حصار میں لرزتی کانپتی مرنے کے قریب تھی۔ آپ نے اپنی پہلی بیوی کا قتل کیا تھا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، اس نے اطمینان سے کہتے بہارے گل کا اطمینان بھگ سے اڑایا۔ ساری دنیا کو اس حقیقت کا علم تھا کہ باران حاکم نے ہاسپٹل کے بستر پر اپنی پہلی بیوی کا قتل کیا تھا، پر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی باران حاکم کی بیوی نہیں تھی بلکہ دوسرے ملک کی ایجنٹ تھی۔ سازش کے تحت باران سے نکاح کر کے حویلی آئی تھی، پر باران نے اسے مار ڈالا تھا۔ دور دور تک یہ بات مشہور تھی، لیکن پھر بہارے گل کے سوتیلے باپ نے پیسے کے لالچ میں بہارے کی شادی باران سے کر دی۔ آپ مجھے بھی مار ڈالیں گے؟ وہ معصومیت سے پوچھتی باران کا دل ٹوٹ گئی۔ ہاں، لیکن مختلف انداز سے۔ اس سے پہلے وہ کوئی جسارت کرتا وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں بکھر گئی۔ اکتوبر کا مہینہ تھا۔ گرمی کا زور کم ہونے کی وجہ سے شام کے 5 بجے پنجاب کے اس چھوٹے سے گاؤں کی فصلوں میں موجود ہریالی ہر ایک آنکھ کو تراوٹ بخش رہی تھی۔ اس سرسبز ماحول میں ہر ایک انسان اپنے روز کے معمول میں مگن تھا، جن میں 2 کم عمر لڑکیاں بہارے گل اور شمع بھی شامل تھیں، جو روز اس وقت اپنے گھر کے چھوٹے جانوروں کو چرانے کے لیے فصلوں کی طرف لے کر آتی تھیں، اور یہ وقت ان دونوں کے لیے زندگی کا پرسکون وقت ہوتا تھا، جس میں وہ دونوں کھل کر سانس لیتی ایک دوسرے سے دنیا جہاں کی باتیں کیا کرتی تھی، وہیں اپنے بھیڑ اور بکریوں کے بچوں کے پیچھے بھاگتی دل سے ہنسا کرتی تھی۔ اور آج بھی دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھی باتیں کرتے کچھ دیر کے لیے ارد گرد کے ماحول سے کچھ دیر کے لیے انجان ہو گئی تھیں، اور یہی ان کی غلطی تھی، کیونکہ چھوٹے جانور اب ان کی زمینوں کی حدود سے نکلتے آگے بڑھنے لگے تھے۔ مگر آخرکار تھوڑی دیر بعد بہارے گل کو حساس ہو ہی گیا تھا، اور اس نے جیسے ہی اپنا سرخ و سفید چہرہ اوپر اٹھاتے اپنی بڑی بڑی سرمے بھری آنکھوں سے ہر طرف ایک تائرانہ نظر ڈالی، اپنی لاڈلی بکری کے بچوں کو سامنے نہ پا کر وہ کرنٹ کھائے وجود کے جیسے بیٹھے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نیو شمع، میرے چھٹکو اور مٹکو کہاں گئے؟ بہارے گل بوکھلائی سی بولی۔ اس کی تقلید میں اس کی سہیلی شمع بھی کھڑی ہو کر اپنی گردن گھمائے ہر طرف دیکھنے لگی۔ بہارے ڈر نہیں یہیں کہیں؟ شمع 2 قدم آگے بڑھاتے اسے تسلی دے رہی تھی۔ جب اس کی نظر بکری کے ان 2 چھوٹے بچوں پر پڑی تو وہ چیخی تھی۔ ارے وہ رہے، بہارے بھاگ، وہ سردار حاکم کے کھیتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ شمع بولتے ساتھ ہی پھرتی سے بھاگی تھی، تو وہیں اس کے الفاظ پر بہارے گل کی پہلے تو آنکھیں پھیلیں، پھر وہ شمع سے بھی زیادہ برق رفتاری سے بھاگی تھی۔ اس کا چہرہ ڈر و خوف کا منظر پیش کرنے لگا تھا، کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ اگر چھٹکو مٹکو سردار حاکم کے ڈیرے کی طرف چلے گئے تو وہاں موجود اس کے پالتو کتے ان پر حملہ کر دیں گے، اور اگر وہ ان سے بچ بھی گئے تو وہاں موجود ملازم انہیں اپنے قبضے میں لے کر آج رات ان کے گوشت سے عیاشی کریں گے۔ بکری کے بچے تو جاتے ہی اس کے ساتھ بہارے گل کے سوتیلے باپ نے اس کا جو حال کرنا تھا اس کے بارے میں سوچتے بہارے کی روح کانپ اٹھی تھی۔ وہ یہ سب سوچتے اندھا دھند بھاگ رہی تھی کہ اسے اپنے ساتھ ان بکری کے بچوں کو بھی بچانا تھا، اور اپنی اس افراتفری میں وہ ایک جانب سے اپنی طرف بڑھتی جیپ کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ مگر جیسے ہی بہارے گل کے کانوں میں اپنے قریب سے گاڑی کی آواز سنائی دی، وہ احمق سی لڑکی جو پہلے ہی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اب وہی پاؤں جمائے آنکھیں بند کر کے کھڑی پوری قوت سے چیخنے لگی تھی۔ کچھ فاصلے پر موجود شمع کی نظر جیسے ہی سامنے کی منظر پر پڑی، وہ آنکھیں اور پورا منہ کھولے بہارے کو پکار گئی تھی۔ بہارے! وہ ہاتھ آگے بڑھائے بہارے کا نام لیتی اب اگلے منظر کو دیکھنے کے ڈر سے وہ بھی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ یہاں سب کچھ وہی ہوتا جو اگر گاڑی چلانے والا سردار حاکم احمد نہ ہوتا، کیونکہ وہ ایک مستند گاڑی ڈرائیو کرنے والا تھا۔ اس نے بروقت بریک لگاتے سامنے آئی لڑکی کو اپنی گاڑی کے نیچے آنے سے بچایا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کے سنجیدہ چہرے پر شدید ناگواری اور غصے کی لہر نے جنم لیا تھا۔ سردار حاکم نے لب بھینچے غصے بھری نظر سامنے موجود لڑکی پر جمائے ہارن پر ہاتھ رکھے تھے، مگر اس کے ہارن بجانے پر اس لڑکی پر الٹا ہی اثر ہوا تھا، کیونکہ وہ اور زیادہ ڈرتی اب چیخنے کے ساتھ رونے بھی لگی تھی۔ بہارے گل کی چونکہ اس کی طرف پش تھی، اس لیے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس لڑکی کی مزید احمق پر سردار حاکم دانت پر دانت جمائے گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلا تو شمع جو کچھ ہوش میں آ چکی تھی اور بہارے کے بچ جانے پر ٹھنڈی سانس بھر رہی تھی، لیکن جیسے ہی سردار حاکم پر اس کی نظر پڑی، اس کی سانس پھر سے اس کے سینے میں اٹکی تھی۔ وہ اپنے کھلے منہ پر ہاتھ جمائے اب دل ہی دل میں بہارے گل کی خیریت کی دعا کرتی ایک ایک قدم پیچھے ہونے لگی تھی۔ سردار حاکم اس وقت سفید شرٹ کے ساتھ جینز کی پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ تھے۔
بازو میں پہنی گھڑی دور سے ہی چمک رہی تھی۔ گھنے بال ماتھے پر بکھرائے پاؤں جوگرز میں مقید تھے اور وہ مضبوط قدم اٹھاتا بہارے کے پاس جا رکا تھا۔ وہیں دوسری طرف بہارے، جو گاڑی کی آواز کے ساتھ ہارن کی آواز بھی رک جانے پر کچھ سنبھل ہی رہی تھی کہ اس کے چہرے پر موجود بازو کو کسی نے ایک جھٹکے سے پکڑے اپنے مقابل کیا تو بہارے کے منہ سے پھر سے چیخ نکلی، لیکن اس چیخ کا دورانیہ بہت کم ثابت ہوا تھا، کیونکہ جیسے ہی اس کی نظر اپنے بالکل قریب موجود شخص پر پڑی وہ سانس تک روک گئی تھی اور اس کا چہرہ بھی سفید پڑتا چلا گیا تھا۔ سردار حاکم اس نوخیز کلیوں جیسے معصوم کم عمر حسن پر نظر پڑتے ہی اپنی 30 سالہ زندگی میں پہلی بار کچھ لمحوں کے لیے رک سا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے اس صنف نازک پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ تم پاگل ہو؟ تمہارا دماغ سویا پڑا ہے کیا؟ سردار حاکم کی بھاری سی آواز سنتے بہارے کی رکی سانسیں پھر سے چل پڑی تھی، لیکن ان کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ سردار حاکم آج بہارے کو پہلی بار دیکھ رہا تھا، جبکہ بہارے اور شمع پہلے بھی کئی بار دور دور سے اسے دیکھ چکی تھیں۔ اسی لیے تو اسے پہچان کر ان کے حواس گم ہو رہے تھے کہ علاقے میں ہر طرف ان کے سردار حاکم کے غصے اور سنجیدگی کا ڈنکا بجتا تھا۔ اسی لیے تو بہارے کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی کہ وہ جن تیوروں کے ساتھ اس سے مخاطب تھا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتا۔ اس کے چھٹکو مٹکو تو اب اللہ ہی حافظ تھا۔ بہارے اب سہمے ہوئے اپنا نچلا ہونٹ بچوں کی طرح ذرا سا باہر نکالے چہرہ جھکائے رونے کی تیاری میں لگی تھی، جبکہ اس کی بازو ہنوز سردار حاکم کی گرفت میں تھی۔ وہ اس کی بازو کونی سے ذرا اوپر پکڑے رکھا تھا۔ اتنی چھوٹی تو نہیں ہو جو اس طرح بیچ راستے میں ایک گاڑی کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہو۔ خودکشی کا ارادہ تھا کیا؟ سردار حاکم نے اس کی خاموشی پر لہجے میں اور سختی شامل کی تو اگلے ہی لمحے بہارے کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کرتے آنسو گرنے لگے تھے، جن کو دیکھتے ہی سردار حاکم لب بھینچے اس کا بازو چھوڑتے ایک قدم پیچھے بھی ہٹ گیا اور اب سر نفی میں ہلاتے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ یقیناً بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کچھ اسے اپنی سخت شخصیت کا بھی بخوبی اندازہ تھا، مگر جب اگلے ہی لمحے بہارے نے اپنی بازو پر ٹھیک اسی مقام پر ہاتھ رکھا جہاں سے سردار حاکم نے چھوڑا تھا تو سردار حاکم بے اختیار خود کو ملامت کر گیا تھا کہ جو انجانے میں اس لڑکی کو تکلیف دے گیا تھا۔ اگلے ہی پل اسے وقت گزرنے کا احساس ہوا تھا تو وہ سر جھٹکتے ہوئے واپس گاڑی کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ اس کے کانوں میں بہارے کی باریک سی آواز پڑی تھی۔ وہ رکا لیکن پلٹا نہیں تھا۔ وہ میرے چھٹکو مٹکو، وہ وہاں بہارے کامتی آواز میں آخر بول پڑی۔ وہ ان کے لیے کوشش کرنا چاہتی تھی۔ اس کے الفاظ پر سردار حاکم کو حیرانگی کا ایک جھٹکا سا لگا تھا اور وہ ایک جھٹکے سے گردن موڑے بہارے کو دیکھنے لگا، جو چہرہ اٹھائے آنکھوں میں آنسو لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ جلدی سے پھر سے چہرہ جھکا گئی۔ سردار حاکم نے ایک نظر اس کے ہاتھ کے تعاقب میں دیکھا تھا اور پھر ایک بھرپور نظر بہارے کے کمسن سے وجود پر ڈالتے وہ جیسے یقین کرنے میں تامل تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کی ماں بھی۔ سردار حاکم کا دل نہ جانے کیوں خفیف سا ہوا تھا اس سوچ پر، مگر گاؤں میں اکثر ہی اس طرح بے جوڑ اور کم عمر لڑکیوں کا رواج تو عام تھا، تو وہ کیوں حیران ہو رہا تھا۔ تو جاؤ لے آؤ، مگر میری گاڑی کے آگے سے جلدی سے ہٹو۔ سردار حاکم کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ خشک ہوا، جس کا اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے ایک قدم پھر سے گاڑی کی طرف بڑھایا جب بہارے کی آنسوؤں سے رندھی آواز نے اس کے قدم جکڑے۔ سردار بہارے گل آج اپنی پوری ہمت سے کام لے گئی تھی، جو سامنے کھڑے شخص سے ڈرنے سے باوجود وہ اسے اپنی مدد کے لیے پکار گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ جب سنبھالے نہیں جاتے تھے تو کیوں لائی انہیں باہر، جبکہ تمہیں خود ابھی گھر میں رہنے کی ضرورت ہے؟ سردار حاکم چٹختے اعصاب کے ساتھ دوبارہ اس کے مقابل آیا تو وہ کئی قدم پیچھے لے گئی۔ روز لاتی ہوں، ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں، مگر آج پتہ نہیں کیسے آپ کے ڈیرے کی طرف چلے گئے، اور اب آپ کے ملازم تنگ کریں گے، انہیں واپس نہیں دیں گے۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے انہیں واپس لوٹا دیں، ان کی ماں بہت پریشان ہے۔ بہارے گل بھیگے چہرے کے ساتھ ہاتھ جوڑے لرزتی گلابی ہونٹوں سے بولتی سردار حاکم کو کچھ سیکنڈ کے لیے مسمرائز کر گئی تھی۔ سردار حاکم کے دل میں انوکھی خواہش آ سمائی کہ کاش وہ اپنے سامنے جڑے ان ہاتھوں کو کھولتے، ان میں دنیا کی تمام خوشیوں کی چابی رکھتے، لیکن اگلے ہی پل وہ اپنی سوچ پر حیران پریشان رہ گیا تھا۔ اس کا دل اسے ٹھڑکی پن کی راہ پر لے جا رہا تھا۔ وہ خود کے دل کو کوستا اب ان چھٹکو مٹکو کی ماں کو ارد گرد تلاشنے لگا، کہیں اب یہ جان کر پرسکون تھا کہ وہ بچے اس کے نہیں تھے۔ کہاں ہے ان کی ماں؟ سردار حاکم کے سوال پر بہارے نے جھٹ پیچھے مڑتے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کہاں گئی، ابھی تو یہیں تھی۔ اپنی لاڈلی بکری کے ساتھ شمع کو بھی نہ پا کر بہارے کا دل مزید خوف میں گھرا تھا۔
سردار حاکم کو اس ماں کی لاپرواہی پر غصہ آیا جسے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں تھی، جبکہ یہ لڑکی اس قدر پریشان حال تھی۔ اچھا آ جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ ویسے خیر میرے ملازم اتنے ظالم بھی نہیں جو چھوٹے بچوں کو قید میں رکھیں۔ بہارے جو اب آگے پیچھے دیکھتی وہاں سے بس اپنی جان بچا کر بھاگنے کے چکروں میں تھی، سردار حاکم کی نرم سی آواز پر وہ کچھ حیران ہوتی اس کے پیچھے چل دی تھی۔ چہرے پر خوشی چمکی تھی۔ سردار حاکم گاڑی وہیں چھوڑے پیدل ہی جا رہا تھا کیونکہ ڈیرا بس کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ ڈیرے پر پہنچے اس سے پہلے سردار حاکم کسی ملازم کو آواز لگاتا بہارے گل ایک طرف لٹک مٹک کر چلتے چھٹکو مٹکو کو دیکھتے چہکتی ہوئی ان کی طرف بھاگی تھی، جس پر سردار حاکم ہکا بکا سا اس کی پھرتی دیکھتا رہ گیا تھا، اور جب وہ زمین پر گھٹنے ٹکاتی ان بکری کے بچوں کو بازوں میں بھرنے کی کوشش کرنے لگی تو سردار حاکم نے اپنا زاویہ نظرہ بدلا تھا۔ چہرے پر خفت بھری سرخی چھانے لگی تھی کیونکہ دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ اس چھٹانک بھر کی لڑکی کے ہاتھوں بیوقوف بنایا گیا، کیونکہ وہ اس کے منہ سے بچوں کے لفظ پر انسان کے بچے سمجھ بیٹھا تھا۔ بہارے گل کو ارد گرد کا ہوش بھلائے بیٹھا دیکھ کر سردار حاکم کو اس کی طرف قدم بڑھانے پڑے تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سردار، آپ نہیں جانتے آپ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ جب وہ اس کی اپنے قریب موجودگی محسوس کرتے چہرہ اٹھائے معصومیت سے بولی تھی۔ وہ پاگل تھی شاید، جو خود کی جان بچ جانے سے زیادہ ان بکری کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے مل جانے پر اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اسلم ادھر آؤ اور ان کی مدد کرو، یہاں یہ جانا چاہیں بحفاظت چھوڑ آنا۔ سردار حاکم نے بہارے گل کو مشکل میں دیکھتے فٹ اپنے ایک وفادار ملازم کو بلاتے اسے حکم دیا تو اس بات میں سر ہلاتے آگے بڑھتے بکری کے بچوں کو اٹھا گیا تھا۔ بہارے گل بھی کھڑی ہوتی وہاں سے جانے سے پہلے آنکھوں میں بے پناہ ممنونیت کا احساس لیے اسے دیکھتی اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی، جبکہ سردار حاکم نے وہیں ٹھہر کر پشت پر بازو باندھے گردن موڑے اسے آہستہ آہستہ خود سے دور جاتے دیکھنے لگا، اور یہ دوری آہستہ آہستہ نہ جانے کیوں سردار حاکم کے دل میں انتشار سا پیدا کرتی جا رہی تھی۔ کچھ سال پہلے بہارے کی زندگی بہت اچھی تھی جب اس کا سگا باپ زندہ تھا، اور تب وہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ شہر میں رہتے ہوئے اپنی پڑھائی بھی کر رہی تھی، جبکہ اس کا ننھیال گاؤں سے تعلق رکھتا تھا۔ مگر ایک دن اچانک اس کا باپ ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسا تو اسے اپنی ماں کے ساتھ گاؤں اپنے نانا کے گھر پر آ کر رہنا پڑا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ اس کی زندگی شاید کچھ بہتری کی طرف چلی ہی جاتی جو اگر اس کے ماموں اور نانا اس کی ماں کو گاؤں کے ایک ان پڑھ آدمی سے بیاہ نہ دیتے۔ تب بہارے گل بھی اپنی ماں کے ساتھ رخصت ہو کر اس چھوٹے سے کچے پکے گھر میں آ گئی جہاں اس کا سوتیلا باپ اس کی ماں کا شوہر تو بن گیا مگر اس کا باپ نہیں بن سکا۔ بہارے گل کو اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑنی پڑی تھی کیونکہ اب ان کے گھر آنے والے ننھے مہمان کی بدولت اس کی ماں سے گھر سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ان حالات میں بہارے گل کی زندگی بس رک سی گئی تھی، اور اس کے باوجود وہ بغیر اف کی اپنی ماں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور سوتیلے باپ کا کہا ماننے لگی، مگر اس کا سوتیلا باپ لاکھ چاہ کر بھی کبھی اس سے خوش نہیں ہو پایا۔ اور تب بہارے گل کے دل میں ایک کسک سی جاگتی تھی کہ اے کاش اس سے بھی کوئی بے مطلب اور خالص پیار کرنے والا ہو جو اس کی ضرورت، اس کی خوشی اور غم کا خیال رکھ سکے، کیونکہ اس گھر میں تو بہارے کو تو سب کا خیال تھا لیکن کوئی بہارے کو اتنی اہمیت کے قابل نہیں سمجھتا تھا کہ وہ بھی اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکے۔ بہارے آج زندگی میں پہلی مرتبہ شمع سے ناراض ہو کر گھر آئی تھی کیونکہ وہ اسے مشکل میں اکیلا جو چھوڑ چکی تھی۔ وہ چہرے پر اداسی سجائے بکریوں کو ان کے باڑے میں بند کرتی گھر کے اندر آئی تو اس کی ماں سلمہ اور باپ ایاز کے درمیان کافی اونچی آواز میں لڑائی ہو رہی تھی، جس پر کچھ دیر کے لیے بہارے گل نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا تھا کیونکہ یہ ان کا روز کا ہی معمول تھا، اسی لیے بہارے زیادہ دھیان نہ دیتی، ایک طرف بنے کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ رات کے کھانے کی تیاری کر سکے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج ایاز اور سلمہ کے درمیان ہونے والی تو میں نے بہارے گل کی زندگی کی کایا پلٹنے میں اہم کردار ادا کرنا تھا۔ ایاز نے کسی سے کافی بڑی رقم ادھار لی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ وہ اس فصل پر اس رقم کی واپسی کر دے گا، مگر اللہ کا کرنا ایسا ہو نہیں پایا کیونکہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصل میں کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ مگر قرض دینے والے ایاز کی مشکل سمجھنے کے بجائے اس پر قرض کی ادائیگی کے لیے دباؤ بڑھانے کے ساتھ اب ان دھمکیوں پر اتر آئے تھے کہ جس زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر ایاز زندگی گزار رہا ہے وہ اپنی رقم کے بدلے اس پر قبضہ کر لیں گے، اور وہ لوگ حیثیت میں بھی کافی تگڑے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ایاز اپنے حواسوں سے باہر ہوا پڑا تھا، اسے کسی طور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر کس طرح اس مشکل وقت سے نکل سکے، مگر آنے والا وقت خود میں بہت سے بھید چھپائے ہوئے تھے جس کے بارے میں بس خدا ہی جانتا تھا۔
سردار حاکم شادی شدہ تھا۔ ابھی 6 ماہ پہلے ہی وہ اپنی پسند سے ایک لڑکی سے نکاح کرتا اسے اپنی حویلی میں لے آیا تھا۔ اس کی زندگی میں اس کے چھوٹے بھائی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ اس کا چھوٹا بھائی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو سردار حاکم اپنے گاؤں اور شہر کی زندگی کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سردار حاکم صرف ایک عام شہری نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے ملک کی خفیہ ایجنسی کے لیے بھی اپنی خدمات پیش کر رہا تھا۔ ان حالات میں اسے کبھی بھی نکاح اور شادی جیسی ضرورت کا خیال نہیں آیا تھا۔ جب ایک دن اس کے سینئر آفیسر نے ایک لڑکی کو اس کے سامنے لاتے اس سے نکاح کرنے کو کہا تو وہ خاموش رہ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک دن اس طرح اچانک اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ کرے گا۔ اس کی زندگی میں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، اسی لیے وہ زیادہ سوچے بغیر نکاح کر گیا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی عالم کو کافی خوشی ہوئی تھی، مگر سردار حاکم کا نکاح کے بعد بھی وہی ازلی اسپاٹ سا انداز تھا۔ گاؤں میں سردار حاکم کی شادی سے سبھی واقف تھے، کیونکہ اس کی بیوی اکثر اس کے ساتھ گاؤں میں آتی جاتی رہتی تھی۔ آج بھی معمول کی طرح فاریہ سردار حاکم کے ساتھ تھی اور وہ ضد کر کے حویلی سے نکلتی ڈیرے پر سیر و تفریح کے لیے موجود ہوئی تھی۔ سردار حاکم کو اپنی بیوی کا اس طرح بغیر پردے کے ملازموں کے درمیان آنا پسند نہیں تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کر پاتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اپنے ملازم کے ساتھ کھڑا یہاں کی زمینوں سے ملنے والے منافع اور نقصان کی معلومات لے رہا تھا۔ جب اس کی نگاہ فاریہ پر پڑی جو اس کی شکار والی بندوق پکڑے اسے ایک سمت جاتی نظر آئی تو وہ ملازم کو جانے کا حکم دیتا جلدی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ فاریہ ایک نڈر لڑکی تھی اور وہ ہر ایک انوکھا شوق رکھتی تھی جو لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں میں مقبول تھا۔ فاریہ کسی پرندے کا نشانہ لینے میں مشغول تھی، جبکہ سردار حاکم اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور اس دوران اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تیکھا پن تھا اور چہرے پر اپنی بیوی کے لیے تھوڑی سی نرمی کی جھلک دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی۔ جب اسی وقت فاریہ کے بندوق کا ٹریگر دبانے کے ساتھ ہی سردار حاکم کی پشت سے ایک صنف نازک کی زوردار چیخ برآمد ہوئی تو نہ صرف فاریہ کا نشانہ خطا گیا بلکہ سردار حاکم بھی جلدی سے پلٹا تھا اور سامنے کچھ دن پہلے نظروں اور دل میں قید ہو جانے والی لڑکی کی یہاں غیر متوقع سی جھلک دیکھتے وہ نہیں جان سکا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے تنے ہوئے عضلات میں خود بخود نرمی گھلتی چلی گئی تھی۔ وہ ناسمجھی سے بہار گل کو دیکھتا اطراف میں بھی آنکھیں دوڑاتا جیسے اس کی یہاں موجودگی کی وجہ تلاش کر رہا تھا۔ بہار گل کانوں پر ہاتھ آنکھیں سختی سے بند کیے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی، مگر اچانک سے ہر جانب چھایا سناٹا محسوس کرتے وہ ڈرتے ڈرتے آنکھوں پر سے پلکوں کی بھاری چلمن اٹھا گئی تو سامنے سردار حاکم کو دیکھتے نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر سرخی سی پھیلتی چلی گئی تھی، اور اگلے ہی پل وہ شرمندہ سی ہونٹ لٹکائے نظریں جھکاتے وہ اللہ سے شکوہ کرنے لگی کہ کیوں وہ ہر بار اس انسان کے سامنے آ جاتی تھی۔ آنکھوں میں دلچسپی کا جہاں آباد کیے سردار حاکم تو اس کے چہرے کے ہر ایک بدلتے زاویے کو دیکھ رہا تھا۔ جب اچانک سے فاریہ غصے سے بھری اس کے پاس سے گزرتی بہارے کی جانب بڑھی تو سردار حاکم ہوش میں آیا۔ واٹ ربش اسٹوپڈ لڑکی، کیوں جاہلوں کی طرح چیخ رہی ہو؟ فاریہ بہارے کے پاس جاتی چلائی تو سردار حاکم جلدی سے قدم اٹھاتے آگے آیا تھا۔ وہ چھٹکو مٹکو وہ فاریہ کی ذرا سی سختی سے بہارے گل کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے اور وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بازو اٹھائے اسی جانب اشارہ کرنے لگی جس طرف ابھی فاریہ نے گولی چلائی تھی۔ بہارے اس طرف آئی بکریوں کو لے جانے آئی تھی۔ جب اچانک اس کی نظر فاریہ کے ہاتھ میں پکڑی بندوق اور سامنے چھٹکو مٹکو پر پڑی تو وہ یہی سمجھی تھی کہ شاید وہ ان چھوٹے جانوروں کا ہی نشانہ لے رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ فاریہ کو روکتی فاریہ گولی چلا چکی تھی، جس پر وہ خوفزدہ ہوتی چلانے لگی تھی۔ بہارے گل کی آنکھوں میں آنسو سردار حاکم کو ناگوار گزرے تھے۔ اس سے پہلے فاریہ پھر سے بہارے کو کچھ کہتی وہ اسے سختی سے ٹوک گیا تھا۔ اسٹاپ اٹ فاریہ، اور چلو یہاں سے۔ سردار حاکم کے کہنے پر فاریہ لب بھیجے بہارے پر ایک غصے بھری نظر ڈالتے چل دی تھی، جبکہ سردار حاکم فاریہ کے پیچھے بڑھنے کے بجائے ایک قدم آگے آتا بہارے گل کے بالکل نزدیک ٹھہرا تو اس نے چونکتے ہوئے اپنا چہرہ اٹھاتے سردار حاکم کی طرف دیکھا تھا۔ بہارے گل کی آنکھوں میں موجود نمی اور ان آنکھوں میں سرخی بھرے ڈورے سردار حاکم کو خوبصورتی کے اصل معنی سمجھا گئے تھے۔ دل و دماغ کی بدلتی کیفیت اس پر عجب سرور سا دوڑا گئی تھی۔ وہ ایک بھرپور نگاہ اس حسن کی مورت پر ڈالتے بھاری آواز میں گویا ہوتا آگے بڑھ گیا تھا۔ محترمہ، آج بھی آپ کے ساتھ آپ کے چھٹکو مٹکو بھی بالکل محفوظ ہیں، تو ان آنسوؤں کو بہانے کی ضرورت نہیں۔ سردار حاکم کی فسوں بھری آواز پر بہارے
گل بغیر پلک جھپکائے کھڑی۔ بہار گل کا سوتیلا باپ آج کل بوکھلایا سا پھر رہا تھا، کیونکہ وہ قرض کی رقم کا بندوبست نہیں کر سکا تھا۔ ان حالات میں وہ کچھ بھی ایسا کرنے کو تیار تھا جس سے اس کے سر سے قرضے جیسی بلا ٹل سکے۔ اور تبھی گاؤں میں سردار حاکم کی بیوی کی موت کی خبر پھیلی تو سب اس جوان موت پر یہاں ایک طرف دکھ میں مبتلا ہوئے، وہیں اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہر طرف منڈانے لگی کہ اپنی بیوی کو مارنے والا خود سردار حاکم ہی تھا۔ اور جب یہ سب شمع کے ذریعے بہار گل کے کانوں تک پہنچا تو اس کی آنکھیں خوف و ڈر سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ جس انسان کا 2 بار سامنا کر چکی تھی، کیا وہ اتنا شفاق تھا کہ اپنی اتنی خوبصورت پڑھی لکھی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے مار چکا تھا، اور اس کے باوجود وہ پولیس کی پکڑ میں آنے کے بجائے آزاد گھوم رہا تھا؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ سردار حاکم کوئی عام انسان بالکل نہیں تھا، یعنی بہار گل کے دل و دماغ میں سردار حاکم کا یہ روپ ظاہر ہوا تھا۔ وہ ہر منفی سوچ سردار حاکم کے ساتھ منسوب کرتی چلی گئی تھی، اور یہ سب سوچتے وہ یہ بھول گئی تھی کہ سردار حاکم اس کے لیے ہر بار اچھا ہی ثابت ہوا تھا۔ سردار حاکم کی بیوی کو گاؤں کے ہی قبرستان میں دفنایا گیا تھا، اور وہ ابھی اپنے بھائی کے ساتھ حویلی میں ہی موجود تھا جب ایاز مدد کی خاطر اس کے پاس موجود ہوا تھا۔ وہ ایک آفر لیے سردار حاکم کے سامنے آیا تھا، جس کی بدولت وہ بہت پر امید تھا اسے سردار حاکم سے پیسے وصول ہی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ان پیسوں کے بدلے اسے بہار گل دینے والا تھا۔ سردار حاکم صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، فون کان سے لگائے کسی سے سنجیدگی کے ساتھ گفتگو میں مگن تھا۔ جب ایاز اس کے پاس جا کر رکتا چہرہ جھکائے کھڑا ہوا تو سردار حاکم نے کال بند کرتے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جب اسی وقت اس کا چھوٹا بھائی عالم بھی اپنے کمرے سے نکلتا ان کے پاس چلا آیا۔ ایاز کے ساتھ سردار حاکم کا ملازم بھی موجود تھا، وہی ایاز کی التجا پر اسے حاکم کے پاس لے کر آیا تھا۔ سردار، میں نے کچھ عرصہ پہلے قرض لیا تھا، مگر اب وہ رقم میں واپس کرنے کی سکت نہیں رکھتا، مگر وہ لوگ میری زمین پر قبضہ کرنے کو ہیں، اسی لیے میری مدد کریں سرکار، کیونکہ ایک اسی زمین کے ٹکڑے پر تو ہم جی رہے ہیں، اگر وہی نہ رہا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا؟ ایاز غمگین سے لہجے میں بول رہا تھا۔ حاکم نے اس کی بات سنتے سمجھنے کے سے انداز میں سر ہلایا ہی تھا، جب ایاز کی اگلی بات پر اس نے ناگواری اور غصے سے اسے گھورا تو اس کی زبان وہیں بند ہوئی تھی۔ سرکار، اگر مجھے میری مطلوبہ رقم مل جائے تو میں اس کے بدلے اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دینے کو تیار ہوں، بلکہ چاہے تو اپنے چھوٹے بھائی کے لیے پسند کر لیں، اگر نکاح نہ بھی کریں تو اسے ساری زندگی کے لیے اپنی ملازمہ بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایاز اپنی بے شرمی دکھاتے ہوئے بولا تھا۔ اپنی زبان کو یہی لگام ڈالو ایاز، اور دفع ہو جائے یہاں سے، کتنے گھٹیا انسان ہو تم۔ میں جو تمہاری مدد کرنے کا سوچ رہا تھا، اب اپنی اس سوچ پر مجھے افسوس ہے، تم مدد کے نہیں بلکہ لعنت کے لائق ہو۔ اسلم، اسے باہر کا راستہ دکھاؤ۔ سردار حاکم غصہ و غضب سے بولا تو اسلم نے بھی غصے سے ایاز کو دیکھتے بازو سے پکڑا اور زبردستی باہر کی جانب کھینچ کر لے گیا۔ کیا بھائی، اتنی اچھی تو آفر تھی، اسی بہانے کیا پتہ آپ کی زندگی کی اصل پارٹنر آپ کو مل جائے اور مجھے بھابھی ماں، عالم نے شرارت سے کہا تو حاکم نے اسے گھوری دی تو وہ آگے سے ہنس دیا۔ جسٹ شٹ اپ، چپ چاپ جا کر ناشتہ کرو۔ حاکم کے خشک رویے پر وہ بغیر برا منائے اپنی جگہ سے اٹھنے والا تھا جب اسلم دوبارہ سے حاکم کے پاس آتے ہوئے بولا تھا، معافی صاحب، مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ کس ارادے سے آپ کے پاس آیا ہے، وہ بچی ہے بیچاری، اس کی سوتیلی بیٹی ہے، اسی لیے تو اس کا یہ سب باتیں کرتے ہوئے دل نہیں کانپا۔ سرکار، آپ کو شاید یاد ہو جب ایک دن وہ لڑکی آپ کے ساتھ ڈیرے کی طرف آئی تھی بکری کے بچوں کے لیے، بہار گل نام ہے اس کا، ایاز اسے بالکل باپ کا پیار نہیں دیتا۔ اسلم کی باتوں پر عالم بھی اس سے انجان لڑکی کے لیے کچھ لمحوں کے لیے دکھ میں گھرا تھا، جبکہ اسلم کی کرائی یاد دہانی حاکم کو تو ساکت کر گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسلم کی اگلی بات سردار حاکم کو بری طرح چونکانے کے ساتھ دل کی دھڑکن میں ارتعاش کا باعث بھی بنی تھی۔ صاحب، ایاز ان دنوں جس قدر پریشان ہے، مجھے لگتا ہے وہ اب پیسوں کے لیے بہار گل کو بھی کسی بھی راہ چلتے کے ساتھ بیاہ دے گا۔ اسلم کی آواز میں بہار گل کے لیے ہمدردی تھی۔ اسلم کی زبان کو سردار حاکم کی اونچی آواز نے بریک لگائی تو وہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جو لب بھینچے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسلم نے ہاتھ باندھے نظریں جھکائے خود سے ہوئی گستاخی کے بارے میں سوچنا چاہا۔ عالم بھی ناشتہ بھولتا اب پلٹتے اپنے بڑے بھائی کے رد عمل کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، اور پھر
سردار حاکم کے منہ سے نکلے اگلے الفاظوں نے تو اسلم کے ساتھ عالم کو پورا منہ کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسلم، تم آج شام تک پورے رسم و رواج کے ساتھ ایاز کے گھر جاؤ گے، اس کی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کا پیغام دینے۔ اپنی بات مکمل کرتے سردار حاکم اپنی شال کو جھٹکتے کندھے پر ڈالتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ یہ کیا تھا اسلم؟ عالم حاکم کی پشت کو تکتا بمشکل بولا۔ چھوٹے صاحب، مجھے تو لگتا ہے ہمارے بڑے سرکار کو وہ لڑکی پسند آ گئی ہے۔ اسلم نے اپنے دماغ کو استعمال میں لایا تو عالم کے چہرے پر مسکراہٹ نے جنم لیا تھا۔ آخر کو اس کے بھائی کی خشک کی زندگی میں بھی کوئی نرم جذبات پیدا کرنے والی آ چکی تھی۔ یقیناً وہ لڑکی خاص ہونے والی تھی۔ عالم کے دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاق بڑھتا تھا۔ اسلم، تو پھر کھڑے کیا سوچ رہے ہو؟ فٹافٹ بھائی کے حکم کی تعمیل کرو، اس سے پہلے ان کا دماغ گھومے۔ عالم اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اب گنگناتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر آیا تھا۔ پھر اس شام لوگوں نے دیکھا کہ ایاز کا چھوٹا سا گھر سردار حاکم کے گھر سے آئے تحفے تحائف سے بھر چکا تھا، مگر اس میں بہار گل کے لیے آیا نکاح کا جوڑے اور زیورات کی خوبصورتی تو سب کی آنکھیں کھول گئی تھیں۔ بہار گل کی قسمت کہ اس کایا پلٹ پر رشک اور حسد سے بھری نظریں اس کے گرد گھومنے لگی تھی، جن سے وہ حیران پریشان سی تھی، کیونکہ وہ فی الوقت انجان تھی کہ اس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہار گل، تمہیں پتہ ہے کل تمہارا نکاح سردار حاکم کے ساتھ ہو رہا ہے؟ شمع حسرت سے سامنے پھیلے لال جوڑے پر ہاتھ پھیرتی بولی تو بہار گل کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ وہ جب پہلے ہی صورت حال پر پریشان تھی، خود کے لیے سردار حاکم کا نام سنتے وہ خوف سے پیلی پڑی تھی، مگر اس کی زبان پر کفل لگا ہوا تھا کہ اس میں اپنے حق کے لیے بولنے کی کبھی ہمت نہیں رہی تھی، اور پھر وہ لاکھ ڈری سہمی ہوتے ہوئے بھی سردار حاکم کے نکاح میں بن چکی تھی۔ جب وہ اپنی ماں سے ملتے حاکم سردار کی گاڑی کی طرف بڑھی تو اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو موجود نہیں تھا، جس کی وجہ اس کا یہ سب قبول کرنا نہیں بلکہ حد سے زیادہ ڈرا ہوا ہونا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا اس کے اور سردار حاکم کے درمیان فاصلہ کم ہو رہا ہے، ویسے ویسے اس کی موت بھی قریب آ رہی تھی۔ وہ اپنی پہلی اتنی خوبصورت، اتنی بہادری والی بیوی کو مار چکا تھا، تو بہار گل اس کے سامنے بھلا کیا حیثیت رکھتی تھی؟ سردار حاکم کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر اسلم اور اس کے ساتھ عالم موجود تھا، جبکہ سردار حاکم پیچھے کی سیٹ پر بیٹھا تھا جہاں پر بہار گل کو لا کر بٹھایا گیا تھا۔ سردار حاکم نے پرشوق نظروں سے اس کومل سے وجود کو تکا تھا، مگر وہ اس کی نظروں کی تپش سے انجان گاڑی کے دروازے میں گھسنے کی کوشش میں ہی لگی رہی تھی، اور اس طرح ان کا حویلی تک مختصر سا فاصلہ تمام ہوا تھا۔ بہار گل کی یہ ساری حرکات سے سردار حاکم یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ شرما رہی ہے، یہ سب اس کے لیے نیا ہے تو وہ جھجک رہی ہے۔ اس وقت سردار حاکم کی طرف سے کوئی عورت نہیں تھی جو بہار گل کو سنبھالتی، اسے پرسکون کرتے اس کے کمرے تک لے جاتی، اسی لیے سردار حاکم نے یہ ذمہ داری خود سنبھالی تھی۔ وہ گاڑی سے اترتا بہار گل کی سمت آتا، دروازہ کھولے بڑے استحقاق سے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ حاکم کے اس عمل پر بہار گل سانس تک روک گئی تھی۔ آ جاؤ۔ حاکم کی بھاری سی آواز پر بہار گل کو اس کی ہمراہی میں آگے بڑھنا پڑا تھا۔ جب بہار گل کے کانوں میں ایک چہکتی سی آواز پڑی تو وہ بلا ارادہ اپنی جھکی آنکھیں اوپر اٹھا گئی تھی۔ ایک منٹ بھائی، ہمیں بھابھی کا استقبال تو کرنے دیں۔ عالم ان کے آگے آ کھڑا ہوا تو حاکم نے اسے مصنوعی غصے بھری گھوری سے نوازا تو وہ ہنستے ہوئے پیچھے کھڑی ملازماؤں کو آگے آنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ عالم نے بہت سے پیسوں کی گڈیاں حاکم اور بہار گل سے وارتے ملازموں کو پکڑائی تھی، اور پھر سب نے ان کے آگے بڑھنے پر پھولوں کی برسات کی تو خود کے لیے یہ سب بہار گل کو حیران کر گیا تھا کہ اس نے کہاں یہ سب سوچا تھا۔ ان لمحوں میں تو بہار گل اپنے ہاتھ پر حاکم کا لمس بھی بھولی تھی، کیونکہ وہ تو سب کے ہنسنے مسکراتے چہرے دیکھنے میں مگن تھی۔ مگر جب سردار حاکم اسے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو بہار گل روحاں سی ہوتے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، جس پر سردار حاکم نے اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا تو ناچار اسے آگے بڑھنا ہی پڑا تھا۔ سردار حاکم نے کمرے میں ہوئی سجاوٹ کو بغور دیکھتے ایک نظر سجی سوری بہارے پر ڈالی تو آنکھوں میں خمار امڑنے لگا تھا، مگر فی الوقت بہارے کی گھبراہٹ کو کم کرنا ضروری تھا، اسی لیے وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے اس کے ہاتھ پر لبوں کا لمس چھوڑ گیا تھا تو بہارے نے آنکھیں پھیلائے اپنے ہاتھ کو کھینچتے مٹھی بھینچی تھی۔ پرسکون ہو کر بیٹھو بہارے، میں تمہارے لیے کھانا بھجواتا ہوں۔ اس کی لرزاہٹ پر مسکراتے حاکم نے کہتے باہر کا رخ کیا۔
تاکہ وہ شرمائے بغیر کھانا کھا سکے۔ مگر جب سردار حاکم کافی دیر بعد کمرے میں داخل ہوا تو کھانا ہنوز یوں ہی بہار گل کے سامنے موجود تھا، جبکہ وہ خود پل پل خود میں سمٹتی جا رہی تھی، اور اب حاکم کو دیکھتے تو بیک گراؤنڈ میں گھسنے کی کوشش میں لگی تو حاکم جلدی سے اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا ہے بہارے؟ کیوں اتنا ڈر رہی ہو مجھ سے؟ حاکم نے اس کے قریب بیٹھتے بازوؤں سے پکڑے اپنے مقابل کیا تو وہ نیلی پڑی تھی۔ اس کی حالت پر حاکم پریشان ہوتا ہے، بے اختیار اسے اپنے حصار میں قید کر گیا تو بہارے کا وجود ساکت پڑنے لگا۔ حاکم نے اپنے سینے میں چھپا اس کے چہرے پر ہاتھ جمائے اپنی آنکھوں کے سامنے کیا تھا۔ تم خوف کی شدت سے نیلی پڑ رہی ہو بیبی ڈول، تمہیں کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ سردار حاکم اپنی نوخیز سی کم عمر دلہن پر جھکا پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے حصار میں مقید لرزتے کانپتے مرنے کو تھی۔ آپ نے اپنی پہلی بیوی کا قتل کیا تھا؟ وہ مشکل بولتے پوچھنے لگی۔ ہاں یہ سچ ہے، اس نے اطمینان سے کہتے بہار گل کا اطمینان بھگ سے اڑایا تھا۔ اس دوران حاکم بہت باریک بینی سے اس کے چہرے کے تاثرات کو پڑھتا اس کا ڈر سمجھنے لگا تھا۔ آپ پھر مجھے بھی مار ڈالیں گے؟ وہ معصومیت سے بولتی سردار حاکم کا دل ایک بار پھر سے لوٹ کر لے گئی تھی۔ ہاں، مگر مختلف طریقے سے، وہ گمبھیرتا سے بولتا اس پر جھکنے ہی لگا تھا جب وہ اس کی ہاں پر ہی ہوش کھوتی اس کی باہوں میں بکھر سی گئی تھی۔ سردار حاکم بوکھلایا تھا۔ بہارے میری جان، میں تو مذاق کر رہا تھا یار۔ سردار حاکم نے اس کا چہرہ تھپتھپایا، مگر وہ ہنوز آنکھیں بند کیے یوں اس کی باہوں میں پڑی حاکم سردار کا ایمان ڈگمگانے میں لگی تھی، مگر فی الوقت اسے اپنے جذبات سنبھالنے پڑے تھے، کیونکہ وہ بہار گل کی پوری آمادگی کے ساتھ ہی اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ سردار حاکم نے احتیاط سے اسے پیچھے تکیے پر لٹاتے اس کی پیشانی پر اپنے لبوں کا حق جمایا اور پھر نرمی سے اسے بھاری دوپٹے اور زیورات سے آزادی دلوانے لگا تھا۔ پھر گہری سانس بھرتے وہ کانے کی ٹرے میں موجود پانی کا گلاس اٹھائے بہار گل کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگا تو اس نے کسماتے ہوئے آنکھیں کھولیں، لیکن اس کے ساتھ ہی سردار حاکم کی نزدیکی اسے رونے پر مجبور کرنے لگی تھی۔ سردار حاکم نے اس کے چہرے کے نزدیک اپنا ہاتھ ٹکایا، اس کی ٹھوڑی پر اپنا ہاتھ جمایا تو وہ بہارے سسکی تھی۔ سردار مجھے مت مارے نا، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ ہونٹ لٹکائے بولی تو حاکم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ گل میری جان، میری بیبی ڈول، تم یہ سوچ دل سے نکال پھینکو کہ میں تمہیں ذرا سی تکلیف بھی دے سکتا ہوں۔ پہلی محبت ہو تم میری من چاہی بیوی، جس کے ساتھ مجھے اپنی زندگی خوشگوار بنانی ہے۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لائے اس کی پہلی آنکھوں میں دیکھتا اپنے اظہار کی ڈوری اسے کے دل کے ساتھ باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر وہ آپ کی پہلی بیوی، وہ بہارے کو جب تک حقیقت کا پتہ نہیں چلنا تھا اسے سکون حاصل نہیں ہونا تھا۔ سردار حاکم کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھنے کے بعد سچائی بتائی تھی۔ سردار حاکم پیچھے ہٹتے بہارے کو بھی بازو سے پکڑے بٹھا گیا تھا۔ تم میرے بارے میں اتنا تو جانتی ہی ہوگی کہ میں صرف یہاں کا سردار حاکم نہیں ہوں، شہر میں بھی میری ایک الگ زندگی ہے، اور اس کے ساتھ میں تمہیں آسان لفظوں میں بتاؤں تو اس ملک کی حفاظت کے لیے ایک ادارے میں کام کرتا ہوں، اور میری پہلی بیوی میرے کام کا حصہ تھی، ہمارے ملک کے دشمنوں کی ایجنٹ، جسے اب مارنا ضروری تھا کیونکہ دشمن اب کسی بھی طرح اسے واپس لے جاتے اور اس کے پاس ہماری کچھ خفیہ معلومات تھیں، اسی لیے اسے مارنا میری ڈیوٹی تھی۔ سردار حاکم سنجیدگی سے حقیقت سے سارا پردہ فاش کر گیا تو بہار گل کافی دیر سردار حاکم کا چہرہ تکتی چلی گئی، اور اس کی اس خاموشی پر سردار حاکم مخل نہیں ہوا تھا کہ وہ اب دھڑکتے دل سے بہارے کی کچھ بولنے کا منتظر تھا کہ آیا اسے اس کی باتوں پر یقین آیا یا نہیں۔ وہ اتنی بہادر تھی، بندوق چلاتی تھی، خوبصورت بھی تھی، تو آپ کو ڈر نہیں لگا اسے مارنے سے؟ اگر وہ آپ کو مار دیتی تو؟ بہار گل کے معصومیت بھرے سوال پر سردار حاکم نے کہا لگاتے دونوں کے درمیان موجود فاصلہ سمیٹتے اسے خود سے لگایا تو بہاریں چھوئی موئی بنتے اس کے سینے میں سمٹ سی گئی تھی۔ مجھے ڈر نہیں لگتا، مگر اب شاید لگنے لگے، کیونکہ پہلے کبھی یہ زندگی اتنی حسین لگی ہی نہیں تھی۔ اب تو اللہ سے دعا ہے کہ مجھے تھوڑی لمبی زندگی دے جو میں تمہارے سنگ گزار سکوں۔ اپنے کندھے پر بکھرتی سردار حاکم کی بکھرتی گرم سانسیں اور بوجھل سی آواز بہارے کو اس کی باتیں سمجھنے میں دشواری کر رہی تھی، اور جب حاکم نے باقاعدہ اس کے کندھے پر اپنا لمس چھوڑا تو اسے کرنٹ سا لگا تھا، دل و وجود لرز سے گئے تھے۔ وہ کھانا، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اس
قربت پر حواس باختہ ہوتے بولی تو سردار حاکم نے ٹھنڈی سانس بھرتے اس کے کندھے سے چہرہ اٹھائے اس کے چمکتے دمکتے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ کبھی اپنی پہلی بیوی کے ہوتے بہکا نہیں تھا، کبھی جذبات نے یوں سر نہیں اٹھایا تھا، مگر آج من پسند بیوی باہوں میں تھی تو اسے خود پر کنٹرول کرنا مشکل لگنے لگا تھا۔ مگر وہیں اس کی بیوی اپنی معصومیت میں بس اسے خود سے دور کرنے کے چکروں میں تھی۔ تم سے دور ہونے کا بالکل دل نہیں ہے، لیکن تمہارے قریب آنے کے لیے فی الحال تمہارا کھانا ضروری ہے، کیونکہ میں اب تمہاری بے ہوشی برداشت نہیں کر پاؤں گا، اسی لیے ڈٹ کر کھاؤ، میں اتنی دیر میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس کے جھکے چہرے پہ نظریں گاڑے گمبھیرتا سے بولتا بہار گل کو کانوں کی لو تک سرخ کر گیا تھا۔ اسے شرماتا دیکھ کر حاکم نے اس کے سر پر لبوں کا لمس چھوڑتے اپنا اٹھ جانا ہی بہتر سمجھا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی بہارے نے جلدی سے کھانے کی ٹرے پاس کی تھی، چونکہ وہ واقعی بھوکی تھی۔ مگر جیسے ہی کھانے کی شروعات سے پہلے عادات کے مطابق اس نے اپنا دوپٹہ سر پر لینا چاہا، اسے سرے سے ہی اپنے وجود پر نہ دیکھتے وہ ہکا بکا سی ادھر ادھر نظر دوڑاتی کچھ دور بیڈ پر ہی پڑے دوپٹے کو کھینچ کر اوڑھ کر بیٹھ گئی تھی، مگر خود کو تھوڑی دیر پہلے سردار حاکم کے سامنے بغیر دوپٹے کے تصور کرتے اس کا سفید چہرہ پھر سے گلنار ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سردار حاکم کمرے میں ٹہلتا بہار گل کا انتظار کر رہا تھا، جو کہ کپڑے چینج کرنے واش روم میں گئی تھی۔ مگر جب 15 سے 20 منٹ ہوئے تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو ہوا، اور ٹھیک اسی وقت وہ اپنے سادہ سے سوٹ کا دوپٹہ بھی اپنے گرد اچھے سے لپیٹے دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ واش روم سے برآمد ہوئی تو حاکم اگلے ہی پل اس کے سر پہنچا اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ بہار گل نے بوکھلاتے ہوئے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے تھے، اور جب بہار گل کو بیڈ پر حاکم اس پر سایہ فگن ہوا تو اس کی جان جیسے لبوں پر آ ٹھہری تھی۔ لمبی گھنی پلکیں گلابی آرزو پر سجدہ ریز ہوئیں اور سانسوں کی رفتار بڑھی تھی، لب سختی سے بند تھے۔ میری چھوٹی سی جان، ہم میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کا لباس تو میرے خیال میں ہمارے درمیان ان رکاوٹوں کی ضرورت نہیں۔ حاکم نے اس کا دوپٹہ پکڑے سائڈ پر کیا تو بہار گل نے شرماتے ہوئے اس کے بازو میں ہی چہرہ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی شرم و حیا پر حاکم دل و جان سے فدا ہوتے نزدیکی بڑھا گیا تو بہار گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی تھی، لیکن حاکم اپنی پیار بھری سرگوشیوں سے اسے پرسکون کرتے اپنے شدت بھرے حصار میں قید کر گیا تھا۔ اگلی صبح بہار حاکم کے ساتھ اس کی من پسند تیاری میں گلابی رنگ میں نکھری نکھری سی کمرے سے نکلی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، میں آپ کا چھوٹا دیور، ویسے تو آپ مجھ سے چھوٹی ہیں، لیکن بھائی کا حکم ہے آپ کو بھابھی بلانا ہے، اور آپ تو مجھے لگتا ہے ان کی دہشت کو اچھے سے جانتی ہیں کہ کتنی ہے، ہم معصوم لوگ ڈر جاتے ہیں ان سے۔ عالم اچانک سے ان کے سامنے آتے زوردار آواز میں بولا تو بہار ایک پل کے لیے ڈر سی گئی تھی۔ عالم، حاکم کی تنبیہ بھری آواز ابھری تو وہ شریر سا مسکرایا تھا۔ اوکے سوری، آ جائیں، ناشتہ لگ چکا ہے، میں آج خاص طور پر اپنی نئی بھابھی کے لیے جلدی جاگا ہوں۔ وہ ہاتھ کھڑے کرتا آگے بڑھا تھا۔ حاکم نے خود سے بیٹھنے سے پہلے بہارے کے لیے کرسی پیچھے کی تھی، اور پھر پہلے اس کے لیے ناشتہ نکالتے وہ اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہوا، اور اس دوران وہ عالم کی کچھ حیرت بھری نظروں میں تو رہا ہی تھا، نہ جانے کیوں بہارے کی بھی آنکھیں اس پر ٹکی تھیں۔ واہ بھائی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے اکھڑ بھائی صاحب میں یہ نرمی اور محبت بھرے بھی جراثیم موجود ہیں۔ اپنے ناشتے سے لطف اندوز ہوتے عالم خود کو کہنے سے روک نہیں پایا تھا، مگر حاکم نے کچھ بولنے کے بجائے بس اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ ہر تھوڑی دیر بعد حاکم اور عالم کا اپنا خیال کرنے کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی بہار گل کی آنکھوں میں نمی چمکی تو وہ دونوں بھائی جو بری طرح پریشان ہوئے تھے، بہار گل کو اپنی قسمت پر رشک سا آیا تھا۔ کیا ہوا بھابھی، سب ٹھیک ہے؟ بھائی نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا، اور اگر کہا بھی ہے تو ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ہم دونوں مل کر ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا کریں گے، میں آپ کو سب سکھاؤں گا، پسٹل چلانا بھی۔ عالم کی چلتی زبان کے آگے وہ بیچاری بس نفی میں سر ہلاتی رہ گئی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں سیکھنا بندوق چلانا، مجھے تو اسے دیکھ کر بھی ڈر لگتا ہے، اور انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، یہ آنسو تو بس آپ دونوں کے میرا اتنا خیال کرنے پر آ گئے۔ بہار گل اب تھوڑا متوازن آواز میں بولتی اپنی آنکھوں کو صاف کرنے لگی، جس پر دونوں بھائیوں کے دل اس لڑکی کے مزید گداز ہوئے تھے۔ عالم نے شفقت سے اس سے دیکھا تھا تو حاکم کی آنکھوں میں پیار و محبت کا دریا امڈا تھا۔ اس کا دل کیا وہ بہارے کو اپنے دل میں چھپائے، زندگی کی ساری خوشیاں اس کے آگے ڈھیر کر دے۔ شاید اپنے من پسند ہر شخص پر دنیا وارنے کو دل چاہتا ہے، تو کیا آپ پھر روز ایسے ہی رو کر بھائی کو امتحان میں ڈالیں گی؟ ذرا دیکھیں تو وہ آپ سے نظر تک نہیں ہٹا پا رہے۔ عالم نے بہار گل کو اپنی باتوں میں لگاتے اسے بہلانا چاہا تھا۔ بہارے نے ایک نظر حاکم کے وجیح چہرے پر اپنے لیے پیار دیکھتے آنکھیں جھکائی تھیں۔
جب بھی وہاں بہارے کی ماں کی آواز گونجتی، بہارے کو حیرت میں ڈال گئی تھی اور وہ خوشی سے پاگل ہوتی اپنی ماں کی طرف بھاگی تھی۔ ماں، آپ اس وقت یہاں؟ وہ ان سے ملتی، ان کے مہربان آغوش میں سمائی تو اس کا کھلا کھلا چہرہ دیکھتے اس کی ماں نے دل ہی دل میں اس کی ہمیشہ خوش رہنے کی دعا مانگی تھی۔ یہ سچ ہے حاکم بیٹا کہ میری بیٹی پر کافی عرصے بعد خوشیاں مہربان ہوئی ہیں، اسی لیے یہ جذباتی ہو رہی ہے، اور اسے ایسے خوش دیکھ کر میرے دل سے آپ کی سلامتی کے لیے دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف سے بہت غفلت برتی ہے، دل میں بہت نادم تھی میں، مگر آج دل میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی ہے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ان کی باتیں سن چکی تھیں تو اسی کا حوالہ دیتے بول رہی تھی، انشاءاللہ بہاریں ہمیشہ ایسے ہی بہار کی طرح رہے گی، بے فکر رہیں آپ، اور آ جائیں ماں جی ہمارے ساتھ ناشتہ کریں۔ حاکم نے عزت سے ان کو دعوت دی تو بہارے نے مسکراتے ہوئے حاکم کی طرف دیکھا۔ بہت شکریہ بیٹا، بس دل تھوڑا پریشان تھا تو صبح ہی اس سے ملنے کو چلی آئی۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے بولی تھی، اچھا کیا آپ آئیں، اور آپ کا جب دل چاہے آپ بہارے سے ملنے آ سکتی ہیں، مگر آپ برا نہیں مانیے گا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ ایاز یہاں آئے یا پھر بہارے کبھی اس گھر میں بغیر کسی وجہ کے جائے۔ حاکم نے سنجیدگی سے کہا تو بہارے کی ماں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بہارے کو حاکم کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ وہی کر رہا تھا جس میں بہارے کی خوشی اور عزت کا معاملہ تھا۔ جیسا تم کہو گے ویسے ہی ہوگا بیٹا۔ سلمیٰ کی حامی پر بہارے نے ایک مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ساتھ موجود ان 3 افراد کو دیکھا تھا، جن میں سے یہ 2 مرد ایک ہی رات میں اس کی زندگی کو بدل کر رکھ گئے تھے۔ آپ محترمہ مہربانی کر کے ہاتھوں کو زحمت دے کر ناشتہ کر لیں، یہ صرف دیکھنے کے لیے آپ کے آگے نہیں رکھا گیا، اور جو آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد رونے کا شغل فرمانا ہوتا ہے اس کے لیے